بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہاری لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پچھلی والی آیت میں بتایا گیا تھا کہ کیسے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کفر کر سکتے ہو، کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو۔ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی بخشی، پھر موت دے گا، پھر تم کو اٹھائے گا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا تخلیق کیا۔ ہوا وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالی۔ الذی اسم موصول، الذی جس نے، کیا ہے، خلق، خلق فعل ماضی، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، خلق، خلق، جو چیز جیسی ہونی چاہیے تھی اس کو ویسی ہی تخلیق کی، ویسا ہی پیدا کیا گا۔ جس کو جہاں رکھنا چاہیے تھا اس کو وہیں پہ رکھا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھیں نا، یہ زمین ہے، اب زمین میں آپ کیا ڈالتے ہیں، بیج، ٹھیک ہے، پھر اس کی روٹس بنتی ہیں، پھر وہ نکلتا ہے، پھر درخت بن جاتا ہے۔ اب یہ پروسیس ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تو اس نے درخت کو زمین سے اگایا، درختوں کو زمین پر ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح مثال کے طور پر جیسے ہمارا چہرہ ہے، ٹھیک ہے، ہماری آنکھیں کدھر ہیں، یہاں پر، ہمارا ناک ادھر ہے، ہمارے ہونٹ ادھر ہیں، تو یہ چیزیں ایسی ہی ہونی چاہیے تھی، آنکھوں کو ادھر ہی ہونا چاہیے تھا، پھر بال ادھر ہیں، بالوں کو ادھر ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے جو دل ہے وہ یہاں پہ دھڑکتا ہے، اس کو ادھر ہونا چاہیے تھا، دماغ ہمارا ادھر ہوتا ہے، یہ ماتھے میں، ماتھے یہ اوپر سر میں، تو ایسا تو خالقہ میں صرف یہ نہیں کہ تخلیق کی، بلکہ جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے تھا وہاں پر۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کا پاؤں ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر آپ کی آنکھ ہوتی تو وہ مقصد ہی سارا ختم ہو جاتا۔ آنکھوں کا تو مقصد ہے نا آپ اس کو رول کر سکیں، دیکھ سکیں، اس کو دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ گردن، اس کی فلیکسیبلٹی رکھی کہ آپ رائٹ سائڈ پہ موو کر سکتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ موو کر سکتے ہیں، اوپر موو کر سکتے ہیں، نیچے موو کر سکتے ہیں، تاکہ اس کی جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر غور و فکر کر سکیں اور اللہ تک رسائی حاصل کر سکیں۔ تو آنکھ کا ہونا یہاں پہ اس کی بیسٹ پلیس جہاں پہ اس نے رکھی ہے وہیں پر ہے۔ تو خالقہ میں کیا آتا ہے کہ صرف اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ بہت زیادہ پلاننگ کے ساتھ پیدا کیا، اور جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا اس نے وہیں پہ رکھا۔ کس کے لیے؟ لقم، کتنوں میں ٹوٹتا ہے، لا علیحدہ ہوا اور کم علیحدہ ہوا۔ لا لیے، کم تمہارے یعنی کہ ہمارے، ماں جو، فی میں، الارض کتنوں میں ٹوٹتا ہے، 2 میں، الف لام علیحدہ ہوا، ارض علیحدہ ہوا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، الف را واد، ارض یعنی کسی چیز کا نیچے کا حصہ یعنی کہ زمین۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جتنی زمین میں جو چیزیں جہاں ہونی چاہیے تھی اس کو وہیں پہ رکھا ہے، زمین کے اندر ساری چیزیں زمین کے اندر رکھی جو ہمارے لیے ضرورت کا باعث بنتی ہیں۔ جیسے ہمیں خوراک زمین سے ملتی ہے، ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں، زمین پر کام کاج کرتے ہیں، تو پورا سسٹم اس نے خلقہ ایسا بنایا ہے جیسا کہ بنانا چاہیے تھا۔ جمیعن، جمیعن روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، جیم میم عین، جمیعن۔ اب یہاں پہ دیکھیں 2 زبر آئی تو اس سے پتہ کیا چلا اسم منصوب ہے، اور الف کے ساتھ آ گیا تو مفعول بہ یا اسم حال بن گیا، یعنی کہ اس نے زمین میں کس چیز کے اوپر سٹریس کیا، ان ساری چیزوں کو جمع کرنے میں۔ وہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اب درخت جو ہے وہ پھولوں کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب پھول جو ہے
وہ درخت کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، یہ درخت اور پھول جو ہے زمین کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. تو ہر چیز جمع تھی. جمع کا مطلب ہوتا ہے مختلف چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا، اور جب کوئی چیز ایک دوسرے کے قریب لائی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. اسی طرح درخت جو ہے پھولوں کو، پھول جو ہے وہ زمین کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہر چیز اس نے جمع کر دی، کس کے لیے؟ لاکھوں ہمارے لیے. سما، سما حروف عطف، پھر کیا کیا، یعنی کہ یہ ایک سٹیج یہ تھی، اس کے بعد دوسری سٹیج آئی، اور دوسری سٹیج کیا ہے؟ سما پھر استوا. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ سین واو یہ. اچھا اب یہاں پہ جو یہ تا ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ باب افعال، اور باب افعال کا فعل ماضی. سوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوا کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا برابر ہونا. تو اس نے کیا کیا؟ وہ دو چیزوں کو برابر کر دیا. اور کیونکہ یہاں پہ باب افتعال ہے تو اس میں پھر بات کیا آتی ہے؟ بے تکلف ہو کر وہ متوجہ ہوا. بے تکلف ہو کر اس نے ان کے اوپر توجہ کی. کس کے اوپر؟ الا طرف اسمائی. کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں. الف لام علیحدہ ہوا، اور روٹ ورڈ کیا ہوا؟ سین میم واو، یعنی کسی چیز کا اوپر کا حصہ، یعنی آسمان کی طرف وہ متوجہ ہوا. اور متوجہ ہونے میں اس نے کیا کیا ہے؟ بے تکلفی اختیار کی ہے. فسواہن، اب یہ دیکھیں کتنا میں ٹوٹتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا؟ 3 میں. فا علیحدہ ہوا، فا پھر روٹ ورڈ وہی سوا، سین واو یہ. اور ہننا جو ہے وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یعنی ان کو. ہننا کیا ہے؟ ہننا یہاں پر مؤنث ہے، فیمینن ہے. تو سوا سین واو یہ، سین واو یہ کیا بتاتا ہے؟ کہ برابر کیا. کن کو؟ آسمانوں کو. اور یہ دیکھیں واو کے اوپر تشدید ہے، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ باب تفعیل کا فعل ماضی ہے. تو پھر باب تفعیل آیا تو اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ کر کے اس نے سب کو ٹھیک کیا، سب کو برابر کیا. کس کو؟ سبا 7. سماوات وہ آسمان، سین میم واو، اور یہ آسمان سماوات یعنی کہ 7 آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو. تو سماوات کیا ہو گیا؟ یہاں آسمان کی جمع ہو گیا. اب یہاں پہ یہ پوری آیت کیا بتا رہی ہے؟ اس پوری آیت کو یہ دیکھیں کہ اس نے، یہاں دیکھیں اس نے زمین بنائی، ٹھیک ہے. زمین میں جہاں جو چیز رکھنی تھی، پانی شانی، وہ سارا جمع کر دیا. پھر اس نے کیا کیا ہے؟ آسمان، ایک ہماری آسمانی دنیا بنائی، اور اس کے اوپر 6 اور آسمان بنائے. اور پھر اس نے لفظ کیا آ رہا ہے؟ متوجہ ہونا. استوا، استوا کا مطلب بیسیکلی اس کو ویسے کیا جاتا ہے؟ دو چیزوں کا برابر ہونا، لیکن اصل میں استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے نا اپنا لیونگ روم سیٹ کرتے ہیں، تو لیونگ روم میں آپ 2 صوفے رکھتے ہیں، ٹیبل رکھتے ہیں، لیمپس رکھتے ہیں، وال ہینگنگس لگاتے ہیں، اور پھر ایک کارنر پہ جا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کیا صوفے جو ہیں وہ ٹیبل کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے، ٹیبل لیمپس کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، وال ہینگنگس جو ہیں وہ پورے لیونگ کو انہانس کر رہی ہیں، ان کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے. تو جب آپ ایک کونے پہ جا کے اپنا لیونگ روم دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ایسا ہے کہ جس قیمت کے صوفے ہیں اسی قیمت کی آپ نے ٹیبل لی ہے، یعنی اسی لیول کی لی ہے، اسی لیول کے لیمپس ہیں، اسی طرح کی آپ نے پینٹنگز لگائی ہے یا وال ہینگنگز لگائی، کوئی ایک چیز جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. تو جب اللہ نے زمین بنائی اور آسمان بنایا تو اس نے اپنے عرش پر
جو تھا ادھر سے متوجہ ہوا، اس نے دیکھا کہ میری جتنی میں نے تخلیق کی ہے، زمین میں جتنی چیزیں بنائی ہیں اور آسمان میں زمانی بنائی ہے، کیا وہ برابر ہے؟ یہ نہیں ہو کہ زمین کو میں نے بہت اچھا بنا دیا اور آسمان کو میں نے اتنا اچھا نہ بنایا ہو، یا آسمان کو میں نے بہت اچھا بنا دیا اور زمین کو اتنا اچھا نہ بنایا. جیسے آپ نے صوفے تو بہت مہنگے دے دیے لیکن ٹیبل اتنی مہنگی نہیں لی. تو ٹیبل جب صوفوں کے سامنے پڑی ہوتی ہے تو اتنی اچھی نہیں لگ رہی کیونکہ وہ اتنی کوالٹی وائز اتنی اچھی نہیں ہے. تو جب بات متوجہ کی ہوتی ہے، استوا کی ہوتی ہے، تو دو چیزوں کا برابر ہونا کہ میں نے جو دو تخلیق کی ہے چیزیں، کیا وہ ایک دوسرے کے لیول کی ہیں. اب جیسے میں نے یہ درخت کی تخلیق کی اور یہ پھول کی تخلیق کی، کیا یہ ایک لیول کی ہے کوالٹی وائز؟ کیا یہ برابر ہیں؟ میں نے انسانوں کو تخلیق کیا، کیا اس کی تخلیق بھی برابر ہے؟ پھر اسی طرح جس طرح دسترخوان بچھا دیا، جس طرح اللہ نے ہمیں کھانے پینے کا اہتمام کیا، تو وہ ساری چیزیں اس نے جمع کی. اور پھر وہ آسمان کے اوپر جا کے نا اس نے دیکھا کہ زمین میں جتنا سب کچھ ہے، کیا وہ ساری چیزیں ویسی ہیں جو اس کے مقصد کو، جس مقصد کے لیے اس نے بنائی ہے، اس کو اچیو کر رہی ہیں. اور پھر ان کا، ہاں، شیپ میں فرق ہے، کوالٹی میں فرق ہے، کوانٹٹی میں فرق ہے، ان کے مقاصد میں فرق ہے، لیکن ان کا لیول کم نہیں ہے. اب انسانوں کا مقصد اور ہے. انسان کو اگر آپ درخت کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو درخت کا مقصد اور ہے، لیکن جب تخلیق کے لیول پہ بات کریں تو دونوں برابر ہیں، دونوں کی کوالٹی ایک جیسی ہے. اس نے انسانوں کو بہت ہائی کوالٹی کا اور درختوں کو بہت لو کوالٹی کا نہیں بنایا. درختوں میں جتنی ہائی کوالٹی ہونی چاہیے تھی اتنی رکھی. خلق انسان کو جس طرح اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا اسی طرح رکھا. تو اس کی تخلیق جو ہے، جب وہ اوپر عرش کے پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اپنی جتنی بھی اس نے تخلیق کی ہے، تو ایک تخلیق کوالٹی وائز دوسری تخلیق کے برابر ہی ہے. اسی طرح جب اس نے یہ 7 آسمان بنائے، پھر وہ استوا ہوا، پھر وہ متوجہ ہوا، اس نے دیکھا میرا ایک آسمان دوسرے آسمان سے کم لیول پہ تو نہیں ہے کوالٹی وائز. تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک آسمان دوسرے آسمان دونوں ایک لیول کے ہیں، دونوں کی کوالٹیاں جو ہیں وہ ایک لیول کی ہیں. پھر اسی طرح باقی آسمانوں کے ساتھ کمپیئر کیا تو سارے آسمان کی کوالٹی، یعنی کہ دو چیزوں کو برابر کر دیا، سارے آسمان کی کوالٹی جو ہے وہ ایک لیول کی ہے. وہاں اور ہوا وہ بیکلی کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں. بے سے بی علیحدہ ہوا، کل علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ اس کا کیا نکلتا ہے؟ کاف لام لام. کل کہتے ہیں کسی شے کے اجزاء کو یکجا کر دینا، کسی شے کے اجزاء کو جمع کر دینا. شیئن روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ شین یا حمزہ. بیکلی کیا ہے؟ جر اور مجرور. شیء کیا ہے؟ اسم مجرور اور مضاف الیہ. شین یا حمزہ شیء کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کا علم ہو سکے اور اس کے متعلق خبر دی جا سکے. ہر چیز کیا ہے؟ شاء ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے متعلق آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اس کی خبر دے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ چیئر ہے، تو یہ کیا ہے؟ شے. کیوں؟ اس کے اوپر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اور اس کی جو انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے اس کو آپ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹیبل ہے، یہ کیا ہے؟ شے. کیوں؟ اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کی شیپ بیان کر سکتے ہیں، اس کی انفارمیشن آگے تک پہنچا سکتے ہیں. درخت کیا ہے؟ شے. پھول کیا ہے؟ شے. تو وہ چیز جس کا علم ہو سکے اور اس کے متعلق خبر دی جا سکے وہ شیء ہوتا ہے. اور علیم روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ عین لام میم. علم سے ہے، علم کسی چیز کا ادراک کرنا. اور یہ جو یا ہے یعنی کہ بہت بہت علم رکھنے والا ہے. تو اس نے جتنی چیزیں بنائی ہیں جس کے متعلق ہم علم دے سکتے ہیں، اس کی خبر دے سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہمارے اختیار میں ہے. ویسے تو اس نے پوری کائنات بنائی ہے، ہم پوری کائنات کی طرف نہیں جا سکتے، پوری کائنات کو کھوج نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کو ہر چیز کا خوب خوب علم ہے. وہ ہر چیز کا
عالم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے زمین کی پیدائش پھر آسمانوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ دیکھیں نا، پہلے زمین اور پھر آسمان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ، ان سے مروی ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا۔ جب اور مخلوق کو بسانا چاہا تو پانی سے دھواں بلند ہوا۔ پہلے کیا تھا؟ پانی تھا، سارا کا سارا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو اس نے جب ارادہ کیا مخلوق بنانے کا، تو پھر پانی سے دھواں بلند ہوا، اونچا چڑھا، اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا اور اس کی زمین بنائی، پھر اسی کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں، اتوار اور پیر کے 2 دن میں یہ 7 زمینیں بنی تھی۔ یہ 7 زمینیں۔ ابن جریر میں ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی، 2 دن میں زمینیں پیدا ہوئیں، 2 دن میں اس کی تمام چیزیں پیدا کی، 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا، اور جمعے کے دن آخری وقت اس کی پیدائش ختم ہوئی، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی وقت قیامت قائم ہوگی۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، اس سے جو دھواں اوپر چڑھا اس کے آسمان بنائے جو ایک پر ایک اس طرح 7 ہیں، اور زمینیں ایک کے نیچے ایک اس طرح 7 ہیں۔ تو 2 دن میں زمینیں، 2 دن میں تمام چیزیں رکھی گئی، 2 دن میں آسمان پیدا کیا، اور جمعے کے دن آخری وقت اس کی پیدائش کی۔ جمعے کو جمعہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہاں پر تخلیق جو تھی وہ کمپلیٹ ہوئی تھی، یعنی کہ آسمان و زمین دونوں اسی وقت جو ہے ان کی تخلیق جو تھی وہ ان کی پیدائش کو جمع کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے جمعے کی بہت اہمیت ہے، اس وجہ سے جمعے کو ہی قیامت قائم ہوگی، اس وجہ سے جمعے میں عبادت کی طرف بہت موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پوری آیت کیا بتا رہی ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس زمین میں پورا دسترخوان بچھا دیا۔ پھر آسمان کی طرف اس نے آسمان کے اوپر جا کے دیکھا کہ زمین میں جو کچھ میں نے پیدائش کی ہے کیا وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کوالٹی وائز دونوں ایکول ہیں، جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی ہیں۔ پھر 7 آسمانوں کے اوپر وہ متوجہ ہوا کہ 7 آسمان جیسے ہونے چاہیے تھے ویسے ہیں، کوالٹی وائز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ ان چیزوں کا علم رکھتا ہے جس کا علم انسان خود نہیں جانتا، اس کا تو علم محدود ہے، لیکن اللہ کا علم محدود نہیں ہے۔ انسانوں کا علم محدود ہے لیکن اللہ کا علم محدود نہیں ہے۔ تو یہ آیت کہتی ہے کہ اس نے اتنا کچھ تمہارے سامنے کیا، دیکھو نہ تم زمین بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، نہ تم زمین میں جو چیزیں ہیں ان کو بنا سکتے ہو، بلکہ جو زمین میں چیزیں ان کو جمع بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ایک حد تک آپ ایک چیز کو جمع کر سکتے ہیں، سارے کے ساری چیزوں کو، سارے کے ساری دنیا کے جتنے اناج ہے آپ کے اس کو آپ جمع کر لیں، نہیں آپ جمع کر سکتے ہیں۔ کتنا آپ کو ٹائم لگ جائے گا، اس کو تو 1 سیکنڈ لگے گا، کتنا آپ کو ٹائم لگ جائے گا۔ اور پھر آسمان میں تو ہم کچھ بھی، آسمان کو تو ہم چھو بھی نہیں سکتے، آسمان پہ تو ہم جا ہی نہیں سکتے، اور کہاں 7 آسمان بنانا۔ تو ذرا سوچو جب تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے تو تم کفر کیسے اس کا کر سکتے ہو؟ پوائنٹ تو سارا یہ ہے۔ دیکھیں نا پچھلی دفعہ، کفر کیسے کر سکتے ہو؟ زندگی تمہارے سامنے، لائف سائیکل تمہارے سامنے لوگ آ رہے ہیں، تمہارے سامنے لوگ جا رہے ہیں، اور پھر
اپنے ارد گرد نعمتوں کو تو دیکھو، اس نے کیا کیا انعام کیے جو تم کر ہی نہیں سکتے، جتنا مرضی دعویٰ کر لو نہیں تم کر سکتے۔ کیا تم نے سوچا تھا کہ آنکھیں ادھر ہونی چاہیے؟ کیا تم نے سوچا تھا ناک ادھر ہونا چاہیے؟ کیا تم نے سوچا تھا تمہارے 2 ہاتھ 2 پاؤں ہونے چاہیے؟ کیا تم نے سوچا تھا؟ یہ ساری پلاننگ کس کی ہے؟ یہ واٹر سائیکل، یہ ڈے اور نائٹ کا سائیکل، یہ سورج کا اتنے ڈسٹینس پہ لینا، یہ بادلوں کا آنا، یہ بادلوں کا گرجنا، یہ پھول کا مہکانا، یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ وہ کتنا علم والا ہے، لیکن کیا ہے، علیم ہے وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے جتنا ہم نہیں جانتے، کتنے علم والا ہے، تم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو، لیکن کیا کر سکتے ہو، اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ یہ پوری آیت کیا کہہ رہی ہے کہ دیکھو، سوچو، جب تم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو تو تمہارے اندر کفر کہاں سے آ گیا، کیسے انکار کر دیا اس کا؟ دیکھتے نہیں ہو زمین کو، آسمانوں کو، دیکھتے نہیں ہو یہ پرندوں کے چہچہانے کے، یہ چڑیوں کے چہچہانے کو؟ کیا یہ آوازیں تمہارے کانوں تک نہیں پہنچتی؟ جب بادل گرجتے ہیں تو تمہارے کان نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ بارش آتی ہے تو کیا تم کو اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تم دن رات دیکھ رہے ہو، روز دن آ رہا ہے، روز رات آ رہی ہے، لیکن حال تمہارا کیا ہے؟ کفر پہ جمے ہوئے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر تم سجدے میں گر جاتے اور یہ یقین کر لیتے کہ تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا تم زمین کو 2 دن میں بنا سکتے ہو؟ کیا اس میں ساری چیزوں کو 2 دن میں اکٹھی کر سکتے ہو؟ کیا آسمانوں کو 2 دن میں بنا سکتے ہو؟ کیا وہ جمعے کے دن زمین و آسمان کی پیدائش کو کمپلیٹ کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے ہو، سب کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو، تو اپنی حیثیت کو کیوں نہیں پہچانتے اور اس کی حیثیت کو کیوں نہیں پہچانتے؟ جب کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو تو اس نے جو ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ کیا ہے کہ اس کے غلام بن کے رہیں، تو اس کی غلامی کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ کیوں اس کی بات نہیں مانتے ہو؟ کیوں اس کو پیٹھ دکھاتے ہو؟ کیوں تم سجدے نہیں کرتے ہو؟ یہ پوری آیت کیا یہ نہیں بتاتی ہے اس نے کیا کچھ تمہارے لیے نہیں کیا اور تمہیں کیا کرنے کو کہا ہے؟ کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کرو تاکہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔